بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ رونق افروز شیخ طریقت آبرو اہل سنت عالم بعمل قبلہ علامہ مفتی محمد انوار الحق صاحب مستغلی دامہ ظلہ العالی، عالم اجل، فقیہ بے بدل، مفتی اسلام، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی افروز رضا صاحب قبلہ اسحاقی، خطیب اہل سنت مفکر اسلام علامہ سلیمان صاحب قبلہ ازہری، اور تمام علماء اعلام، ذوی الاحترام، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم، رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نذر کر لیں۔ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعظم الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ہماری جماعت کے باوقار ادیب و خطیب علامہ مولانا مفتی سلیمان ازہری دامہ ظلہ العالی سے ان کے پیارے کلمات سماعت فرمائے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے
چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، بالکل اطمینان سے تشریف رکھیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالعلوم گلشن اسلام کے پرچم تلے دستار بندی کا یہ پرکیف روح پرور اجلاس حضرت قبلہ مولانا علامہ شاکر القادری ناظم اعلیٰ کی کوششوں کے نتیجے میں منعقد ہوا، اور آپ ہر سال کی طرح بسط و احتشام، بسط شوکت و شان اس اجلاس کا حصہ بنے۔ قیمتی وقت کی آپ نے قربانی دی، اس پر آپ کو تہہ دل سے مبارکباد۔ دارالعلوم گلشن اسلام اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے تعلیمی اداروں میں ایک ایسا ممتاز ادارہ ہے جہاں کی مبارک فضاؤں سے تربیت پا کر قرآن و احادیث کے مفاہیم اور معانی سمجھنے والے باوقار علماء کرام میدان عمل میں تشریف لاتے ہیں۔ یعنی مدرسوں میں عام طور سے قرآن شریف کو یاد کرا دیا جاتا ہے، حافظ فارغ ہوتے ہیں، ان کا اچھا قدم ہے، حافظ فارغ ہو رہے ہیں، مگر یہاں قرآن شریف کے مفاہیم اور معانی سے آپ کو روشناس کرانے والے علماء فارغ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے مدرسوں سے ہماری قوم اور ملت کی بہبود وابستہ ہے۔ حفظ قرآن بہت اچھی چیز ہے، مگر انہوں نے صرف قرآن کو رٹ لیا ہے۔ وہ آپ کو قرآن شریف کا معنی، مفہوم، منطوق، آیتوں کا شان نزول اور مصطفیٰ کی مشیت کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہاں سے جو باوقار ہستیاں تربیت پا کر تشریف لاتی ہیں، وہ بسم اللہ کی باس ہے والناس کی سین تک، اور پھر احادیث طیبہ میں شروع سے لے کے آخر تک آپ کو آپ کی لائف کے ہر سیکٹر میں بہترین رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی بڑی ضرورت ہے۔ ایسے مدرسے بہت کم ہیں جہاں عالموں پہ، عالم سازی پہ زور دیا جاتا ہے، بہت کم مدرسے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا شاکر القادری صاحب کو، یہ چاہتے تو حافظوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیتے، مگر ہماری جماعت کے جو نہری باقاعدہ بہت ہی زیادہ لائق فائق علماء ہیں، ان کا نردیش انہیں یہی ہے
کہ مدرسوں میں حافظ تو فارغ ہو ہی رہے ہیں، لیکن آپ کے مدرسے سے علماء قرآن اور حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے والے علماء جو اس امت کا ہاتھ پکڑ سکیں، ان کی ہمدردی کر سکیں، ان کا سہارا بن سکیں اور زندگی کے ہر سیکٹر میں ان کی رہنمائی کر سکیں، ایسے عالموں کو لائیے۔ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ مفتی افروز صاحب کے جذبات کو سلامی، ان کے اس مدرسے کے باصلاحیت غیرت مند استاذوں کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبوں کو، ان کی ہمتوں کو، کہ جو صرف 5 گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں تقریباً 12 گھنٹے اپنا خون جگر ان عالموں کو پلاتے ہیں، ان طلبہ کو پلاتے ہیں۔ ان کے خلوص کی کوئی قیمت نہیں۔ ان کے خلوص کی قیمت تو انشاءاللہ میرا رب ہی دے گا، اللہ ہی ان کا بدلہ دے گا۔ نہ میرے اندر ہمت ہے کہ ان کو، اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان کو بدلہ دے سکو، مگر یہ بہت خوش نصیب ہستیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو بلا شبہ منو ان قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہی مشن ہے ہمارے حضور کا۔ اس کا ایکو کم کر دو۔ 1 گھنٹے کا وقت لوں گا، وقت بہت ہو گیا ہے۔ آج کی اس محفل میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایسے ہی مدرسوں میں انسانی سماج کی تعمیر، ہیومن سوسائٹی کے بلڈ اپ میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے مدرسوں کی حیثیت اور اہمیت کو، آپ کا مطلب آپ جانتے ہیں، لیکن قوم عمومی طور پر ان مدرسوں کی حیثیت کو نہیں پہچانتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسجدوں پہ تو بہت متوجہ ہے۔ 1 لاکھ کا چندہ، 5 لاکھ کا چندہ، ہائی فائی قالین، بہترین ڈیکوریشن، اے سی، بہترین والا پینٹ، اٹلی کی ٹائل، ماربل، مسجد سج گئی ہے۔ جب مسجد سجاتے ہیں ہم لوگ، ڈیکوریٹڈ کرتے ہیں، ٹھیک اسی ٹائم ہمارے ملت کو مشعل راہ پیش کرنے والے، مشعل راہ، آپ کے لیے مشعل راہ پیش کرنے والے ان مدرسوں کی دیواریں جرجر حالت میں ہوتی ہیں، خستہ حالت میں ہوتی ہیں۔ ان کی دیواریں پلاسٹر تک کے لیے ترس جاتی ہیں، اور اگر اللہ بہتر فرمائے ایسے مدرسوں کے لینٹر اور ان کے سائے بھی بڑے دنوں میں جا کے نصیب ہوتے ہیں۔ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں کو نہ سجایا جائے، مسجد اللہ کا گھر ہے، پڑھو، نمازیں پڑھو، مسجدوں کو سجاؤ، مسجدوں کو عالیشان بناؤ، مگر مسجدوں کے ساتھ ساتھ ان مدرسوں کی بوسیدہ حالت پہ بھی ایک نظر ہماری قوم کو ڈالنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مدرسہ ہے کیا، مدرسہ کا امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس ضمن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، میری تقریر 1 گھنٹے سے پھیل بھی سکتی ہے، پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو 10-15 منٹ اگر بڑھ گئی تو مجھے انشاءاللہ آپ کے چہروں پہ کوئی شکن یا آڑ ترچی لکیر ثبت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،
کہ ہم جنت کے اندر جب ہمارے بابا آدم علی نبینا علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے انہیں پیدا فرمایا، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پیدا کرنے کے بعد، روح ڈالنے کے بعد میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ عز و جل نے پیدا کرنے کے بعد سیدنا آدم ابو البشر ہمارے اور تمہارے بابا کو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم کی دولتوں سے مالا مال فرمایا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اتنا علم کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلہا۔ یہ علماء، یہ باصلاحیت علماء سمجھائیں گے اس کا مطلب مگر مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام یعنی ہمارے تمہارے باپ کو اسماء، مسمیات، علوم، ان کی حقیقتیں، ان کی ماہیتیں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم کو سکھائیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو آنن فانن اللہ تبارک و تعالی نے 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم عطا فرمایا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشائیں۔ دنیا میں زبانیں کتنی بولی جا رہی ہیں اس وقت؟ 2462 languages are spoken in this world. East to west, north to south, پوری دنیا میں all over universe 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ کتنی 24؟ اس پہ بھی پھر یہ جھگڑا ہے، it is mine, it is mine, it is mine, it is mine۔ یہ میرے باپ کی، یہ میرے باپ کی، یہ میرے باپ کی کون خرابے ہیں زبانوں کے نام پہ۔ دنیا میں 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ہمارے ابا کو اللہ نے ایک ہی بار میں 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہاں سے بات اگر بڑھاؤں گا تو بہت بڑھ جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جب ہم نے بابا کو دیکھا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جنت میں آتے ہی انسان کو مدرسے کا تصور دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مسجد کی بات نہیں آئی، مسجد کے در و دیوار کی بات نہیں آئی، بات آئی علم کے دینے کی اور بات آئی علم کے لینے کی۔ مدرسہ اینٹوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ 4 دیواریوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ جناب والا تپائیوں اور ٹیبلوں کا نام نہیں ہے۔ اور یہ چیز گلشن اسلام سے ثابت ہوتی ہے، نہ تپائی ہے، نہ ٹیبل ہے، نہ جناب والا قالین بچھی ہوئی ہے، بس ایک ٹوٹے ہوئے فرش پر استاد بیٹھا ہوا ہے اور سامنے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ اپائی نہ تپائی۔ یہاں جناب والا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ مدرسہ ہے۔ بس ایسے ہی استاد بیٹھ گیا زمین پر، ٹوٹی ہوئی زمین ہے، پھٹی ہوئی زمین ہے اور اس پہ استاد بیٹھا ہوا ہے، نہ دری ہے نہ بچھونا اور جناب والا نہ عالم نہ قالین، استاد بیٹھا ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 12 بجے مدرسے کی چھٹی ہونا ہے یا 2 بجے بچوں کو کھانا ہے۔ اور بچے بھی اتنے مشغول اور منہمک ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ کبھی 3 بج گئے، کبھی 4 بج گئے اور اس طرح سے جب تک اسباب پورے نہیں ہوتے نہ جناب ٹوٹے ہوئے بوریے سے استاد اٹھتا ہے اور نہ سامنے سے طالب علم، بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ اور جناب والا یہ حالت ایک دن کی نہیں، 16 سال سے جب سے مفتی افروز رضا صاحب قبلہ اسحاقی دامت اللہ العالی اس ادارے کو جب سے انہوں نے زینت بخشی ہے اور یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں بہت حیران رہ جاتا ہوں اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد۔ میں مدرسوں میں جاتا ہوں، مدرسوں میں پہنچتا ہوں، لیکن مدرسوں میں بہت سارے مدرسوں میں ذمہ داریاں ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ جزائے خیر، ذمہ داریاں ادا نہیں کی جا رہی ہیں جو ذمہ داری اللہ اور رسول کی طرف سے جناب والا انہیں تفویض کی گئی ہے۔ مگر گلشن اسلام بہت ہی زیادہ مستثنی ادارہ ہے جہاں نہ فریضے کا، نہ جناب والا بھوک کا، نہ پیاس کا،
نہ اپنے کپڑوں کا، نہ جناب والا لائف کی اسٹائلنگ کا، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. بس یہی ہے